نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت رحم آئی درس تصوف وچ دکھ سکھ دے اندر اللہ دی راہ وچ خرچ کرن دا اور لوکاں نوں معاف کرن دا غصے نوں ضبط پین دا اور محسنین جو داخل ہونے دا ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 134ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ جڑے خوشی اور تکلیف دے وچ خرچ کردے نے اور غصے نوں ضبط کرن والے نے اور لوکاں نوں معاف کرن والے نے اور اللہ نیکی کرن والیاں نوں دوست رکھدا ہے۔ محسنین احسان کرن والیاں نوں نیکی کرن والیاں نوں نال اللہ سونا پیار کردا ہے۔ قرآن کریم دی اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ میں انہوں لوگوں دوست رکھنا، انہوں نے پیار کرنا، انہوں نے اپنا محبوب بنانا جڑے دکھ سکھ دے اندر، غمی خوشی دے اندر، امیری غریبی دے اندر اللہ راج خرچ کرتے رہتے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض خرچ کرتے، انہوں کا بھلا کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ انسان نے اللہ رب العزت پیدا ہی اسے واسطے کیتا ہے کہ اللہ رسول دی اطاعت کرے، دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ دیکھنے والے تو یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا کیوں کر ہوا۔ اور جڑے اللہ دی راہ پھر خرچ کرتے ہیں دکھی انسانیت دا پالا کرتے ہیں اور غصے نو پی جاندے ہیں اور لوکاں دیاں غلطیاں نو معاف کرتے ہیں۔ اللہ سونا فرماندا پھر میں نیکی کرنے والے نوں، احسان کرنے والے نوں، معاف کرنے والے نوں دے نال محبت کردا ہے۔ یہ نعمت تاں ہی انسان نوں حاصل ہون گے اگر انسان سچے دلوں ایمان لے آئے گا اور سچے دلوں توبہ نصوح کرے گا، تے روح ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ عشق مولا حاصل کرے گا اور پھر عشق مولا نوں کمال تے پہنچاؤن واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، مطابقت کرے گا، جیسا کہ سونے رب نے خود قرآن چ فرمایا قرآن حکیم دے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جب اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کردا پھر اللہ سونا نوں یحببکم اللہ، پھر انہوں اپنا محبوب بنا لیندا، پھر وہ عشق کمال نوں پہنچدا، پھر عشق مولا کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عشق کی جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں کہ عشق مولا نور و ظلمت 70,000 پردیاں تو گزار کے من اللہ دی بارگاہ تک لے گیا۔ تو پھر انسان پیر و پیشوا دی مدد نال ہی باطن چ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہریاں حاضرہ شرف حاصل کردا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جا کے دامی دید مولا دی نعمت حاصل کردا، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائے انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ خود قرآن سنے رب نے فرمایا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ انسان تیری آخری منزل تیرا رب ہے۔ یہ نعمتہ اللہ رسول دی اطاعت نہ، دوام قلبی ذکر و حضور نہ، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کرنا، اجماع اہل سنت دے نال رہنا،
پھر پیشوا دی روحانی تعلیم و تربیت نہ اور اللہ رب العزت نہ سچا شکر نہ ملنیاں۔ اسے واسطے خواجہ غلام فرید فرماؤندے عشق تے آتش دوویں ایک برابر، تے سانو عشق دا سیک چنگیرا، اگ ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میہ تے پانی تے دس عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا چل اتھے چلیے جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ انسان دی بہتری یہ وجہ کہ غافلہ لوکاں تو الگ رہے، انہاں دے پرچھاویں تو، انہاں دے معاملات تو لکھاں میل دور بھجے، اور خلقی اسباب و رباب جو قلب نکل جائے، لا الہ الا نفی لڑدا اثبات حاصل کرے اور لوکاں نو معاف کردا رہے، کدے کسی کو بدلہ نہ لگے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے لوکاں نو اس طرح معاف کرو جویں تسی خدا تو امید رکھدے ہو کہ وہ تانوں معاف کرے گا۔ شہنشاہ عند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے جڑا بندہ رات نو بات ہر سوندا تے فرشتے گواہ رہندے نے اور صبح اللہ رب العزت دی بارگاہ چ عرض کردے نے کہ یا اللہ اینو بخش دے، اے بات ہر ستا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے برے دوستاں تو بچو، ایسا نہ ہوئے کہ وہ تہاڈا تعارف بن جان۔ حدیث پاک دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے مسلمان دی عزت کرنا اللہ رب العزت دی عزت کرنا۔ تے انسان جڑا جدو سراپا عشق الہی بن جاتا روح ایمان حاصل کردا ہے اور سلاپا تسلیم و رضا بن جاتا بقول شاعر کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماج غیب زانے دیگر است، تو پھر انہوں ایک کیفیت سمجھ آتی ہے، پھر اپنا مقصد ہے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کرتا، لیکن نعمت اللہ رسول دی اطاعت اللہ رسول دی عشق نہ ملنی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ عشق دا جلوہ ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود عاشق خود معشوق بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود بربل تے پروانہ ہے، گل شمع تے دیوانہ ہے، تھے چاند چکوری نو مو لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھے راز عین الحق فاش دیا، کتھے سبحانی دا ورد پڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو کچھ بھی یہ ظہورات ہے سب نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکثر ظہورات ہے جن اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاتے، دونوں دا مقصد ایک ہی ہے۔ تے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے رب نے اپنے نور تو پیدا فرمایا، اس لیے کائنات دی ہر لہر چ بی بی خدا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے۔ اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار بناتا، تمام خزانے چابیاں آپ عطا فرماتی ہیں، سونے جنہیں جو چاہو عطا فرماؤ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نے، قاسم نے اللہ دے خزانے دے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرما تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ چاہے پوری کائنات باطن چ بحکم الہی حکمرانی فرمانے تمام اللہ والے اپنے اپنے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کر کے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے، انوارات نو دے ذریعے اپنی توجہ نہ علاقے دی فضاواں نو سکین کرتے رہندے، آفات و بلیات نو بھجاؤندے رہندے، وائرس بیکٹیریا جراثیماں نو مارتے رہندے، اور بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دوست و دشمن انسانیت دا بھلا کرتے رہندے ہیں، اور دنیا تو پردہ کرن تو بعد بھی یہ لوگ اپنے اپنے مزارات زندہ نے اللہ والے، اس واسطے دور و نزدیک اپنے منڑ والے نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان کو چاہیے حالات کیسے بھی ہون، امیری ہوئے یا غریبی ہوئے، دکھ ہوئے یا سکھ ہوئے، بیماری ہوئے یا صحت ہوئے، تو انسان کو چاہیے اللہ راہ دکھی انسانیت خرچ کرتا رہے، یہ بہتری ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تا ہی فرمایا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو پیا، یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کے دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بقول شاعر کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کدے کسی انسان کو دکھ نہ دے،
اگر کوئی زیادتی کردا انہوں معاف کر دے. اور بلا انتہا سب دا بھلا کرتے رہو. یہ انسان دی بہتری ہے. جنہ انسان اللہ راج خرچ کرے گا اُنہ ہی ود کے واپس آتا رہے گا. آخرت بھی 70 گنا. جنہیں خلوص نہ کرے گا پھر کئی گنا جمع ہوتا رہے گا. تو غصے نو ہمیشہ پی جاؤ تو ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو اور خلق خدا دا بھلا کرو. تو ایسے لوگوں نال اللہ پاک محبت فرماؤندے رہو. تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم دل ماجز مسکین بے سہارا انسان ہے. صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں. سانو دنیا قبر سہارا عطا فرمائے. ہر میدان ساڈی مدد فرمائے. اللہ دی راج خرچ کرنے والا بندہ بنائے. غصے نو پینے والا بندہ بنائے. لوگوں نو معاف کرنے والا بندہ بنائے. اپنی دائمی جداد نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے. اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.